کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. وجہ کیا ہے؟ صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا. سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو؟ خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار. طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا؟ کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے؟ تو خیر, تو ایک ہے نا, بس صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ. اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے؟ کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے. نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ نہیں. آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, ہے شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو. یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں.